بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بنی گالہ میں ڈیرے ڈالنے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ خان کے ہاتھ میں ایک بڑا عام ٹرمپ کارڈ لگا ہے، اس نے بازی پلٹ کر رکھ دی ہے اور شہباز شریف اب اپنی حکومت کے آخری 3 ہفتے انجوائے کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب عمران خان نے خود دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خان نے آج لیگی صحافی کی بولتی بند کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پریس ایسوسی ایشن کے دفتر میں عمران خان دعوت پر گئے ہیں، جہاں پر مختلف صحافیوں نے ان سے سوالات کیے ہیں اور انہوں نے کیا جوابات دیے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو جنسی سکینڈل ہے، اس کے اندر ایک نیا موڑ آیا ہے۔ طارق بشیر چیمہ جو وفاقی وزیر ہیں، مبینہ طور پر ان کے جو بیٹا ہے وہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کے اندر پکڑا گیا ہے، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جس طرح 5500 ویڈیوز کا ایک سکینڈل ہے اور یہ لوگ بڑا حیران تھے کہ یہ سکینڈل آخر کیسے ہوا، تو یہ کڑیاں سے کڑیاں ملی ہیں۔ ڈالفن اہلکار گرفتار ہوا، اس کے موبائل سے کچھ ویڈیوز برآمد ہوئی، پھر مزید جو میجر ریٹائر اعجاز ہے وہ جب گرفتار ہوا تو مزید ویڈیوز ملی، چونکہ آگے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے جب وہ یہ معاملات دیکھتے تھے تو وہ ویڈیوز بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور 100 سے زائد ویڈیوز ایسی ہیں جو بالکل آپ ان کو جو ہے وہ قابل اعتراض بلکہ ننگی ویڈیوز کہہ سکتے ہیں۔ باقاعدہ نشہ آور چیزیں استعمال ہوتی تھی، باقاعدہ پارٹیز ارینج کی جاتی تھی، اور یہ جو میجر ریٹائر اعجاز ہیں یہ اس پورے دھندے کے سرغنہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ لیکن جس طرح ان کو سرکاری جوائی بنا کر، پنجابی میں ہم کہتے ہیں، پیش کیا گیا اور ہتھکڑی بھی جو ہے وہ اس کی چھپائی گئی، جس طرح پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ چند دن کے بعد ہم یہ معاملہ بھی بھول جائیں گے۔ اقرار الحسن نے اس پر بڑی اچھی ویڈیو کی ہے، وہ سننی چاہیے تاکہ مختلف جو اس کے اسپیکٹ ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ لیکن خاص طور پر جو پچھلے 2 دن سے خبر بریک ہوئی ہے کہ یہ جو پورا دھندا ہے اس کے اندر مبینہ طور پر وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ان پارٹیز کی زینت بنتے تھے، اور ان کی بھی قابل اعتراض ویڈیوز، یہ منشیات استعمال کرنے کی، پارٹیز کے اندر جانے کی، اور پھر جو بیڈ روم ہے اس کی بھی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ایسی سامنے ہیں جس کا اقرار الحسن نے باقاعدہ جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب یہ ان پر ہے کہ وہ جو معاملہ ہے جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، تو یقیناً طارق بشیر چیمہ نے اپنا وہ کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ استعمال کیا اور کر کے اپنے بیٹی کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہٹوا کر اور پابند کر کے اس کے بعد باقیوں کو جو ہے وہ اب پکڑا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس سکینڈل کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن 35,000 بچیاں جہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہاں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اگر اس طرح کے کردار کے لوگ ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی تعلیمی ادارہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر جس طرح سرعام اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اب کیا بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کی بڑی ڈیولپمنٹس کی طرف۔ عمران خان اب بنی گالہ کے اندر انہوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے لوگ، پھر عام ورکرز، وکلاء، وہ ملاقاتوں کا سلسلہ روزانہ شروع ہے۔ تو ایک مرتبہ اسلام آباد کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ رونقیں بحال ہوئی ہیں، لیکن جو توقع تھی کہ عمران خان جلد ہی گرفتار کر لیے جائیں گے اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا، وہ اب شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جج ہمایوں دلاور خان وہ پوری طرح متحرک ہیں، اور شاید وہ جو دیا گیا ٹاسک ہے مبینہ طور پر اس کے اوپر وہ جلد اگلے ہفتے کے اندر کوئی بڑی جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اس پیشی کے اندر جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ تو آپ کو علم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان کی جو درخواست ہے 2 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی، ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے وہ سماعت کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبر ہیں ان کو طلب کیا گیا اور پھر ان کا موقف لینے کی کوشش ہوئی، اور استدعا یہ تھی
خواجہ حارث جو عمران خان کے وکیل ہیں کہ جناب ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا، ہمیں جو توشہ خانہ کیس ہے، ہم لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، ہائی کورٹ نے ان کو کہا، لیکن انہوں نے 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، اور اب ہماری جو درخواستیں ہیں وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، ان کا فیصلہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، ہمارا ان پر بھی اعتراض ہے، کنڈکٹ پر اعتراض ہے، لیکن وہ دبا کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے خلاف جو ہے وہ یک طرفہ قسم کی ایک جو کاروائی ہے وہ ہمارے خلاف شروع ہے۔ تو جو اصل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس پر آج شدید سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جب کسی نچلی عدالت کے اندر ٹرائل جاری ہو تو اس دوران کوئی وہ ٹرائل روکنے کا حکم نہیں دیتی، یہ توقع بھی تھی، لیکن یہ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو عمران خان کو اس کیس کے اندر فوری طور پر سٹے دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے، لیکن دوسرا ساتھ ہی 1 ہفتے کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ان کے پاس عمران خان صاحب کی پینڈنگ درخواستیں ہیں ان پر انہوں نے کیس کا فیصلہ کرنے کا اکٹھا حکم دیا، تاکہ آگے جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ، اور ججز نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ کو کوئی مخالفت ہو، آپ اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں، تو پھر آپ کے پاس یہ ریمیڈی اویلیبل ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فورم ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر وہ عمران خان کے ہاتھ میں ایک کارڈ لگا ہے، اور لیکن اس سے پہلے بتا دوں آج سپریم کورٹ جو ایسوسیشن ہے، پریس ایسوسیشن، وہاں ایک اندر ہی دفتر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، جہاں مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات کے جو رپورٹرز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، تو ان پر مشتمل یہ آرگنائزیشن ہے۔ ہر سال اس کے انتخابات ہوتے ہیں، صدر، سیکٹری اور باقی عہدیداران الیکٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی، چونکہ گزشتہ دنوں جو طیب بلوچ نامی ایک صحافی ہیں وہ اس کے صدر بھی ہیں، اور انہوں نے جس طرح کا سوال کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور جھکاؤ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ بیٹ بھی رپورٹر ہے پیپلز پارٹی کے بول نیوز کی طرف سے، تو لہذا اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں نے یہ فیصلہ کیا اس تنظیم نے کہ عمران خان کو بلانا چاہیے اور ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے، جو بھی سپریم کورٹ میں آتا ہے کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آج عمران خان وہاں ان کے دفتر میں پہنچے، وہاں سوالات تو سب نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بڑے قاضی فائز عیسیٰ کے قریبی صحافی ہیں اسد طور، اور سرینا عیسیٰ کے بھی بڑے فین ہیں، اور ساتھ ہی مریم نواز کے بھی بڑے فین ہیں، تو وہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اب تاثر یہ ہے پھیلایا گیا کہ عمران خان صرف اپنے پسندیدہ جو صحافی ہیں ان کو ہی سوالوں کے جواب دیتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا آؤ سارے آؤ سارے آؤ، تو سب سے زیادہ جو سوالات ہیں 1-2 وہ انہوں نے کیے کہ جناب یہ آپ نے ملک ریاض جو ہے وہ اس سے آپ نے لے لی، آپ کو پتہ نہیں یہ قبضہ مافیا ہے، تو آپ نے اس سے یہ القادر ٹرسٹ کا جو ہے وہ سارا اس سے لے لیا اور دے دیا۔ وہ اس پر خان صاحب نے کہا دیکھیں مجھے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ نہ میں بیکاری ہوں نہ مجھے کوئی ضرورت ہے، لیکن دنیا جہان کے اندر ہر سال میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہوں، پوری دنیا مجھ پر اعتماد کرتی ہے، لیکن پیسہ کون دے رہا ہے، وہ کیسے کما رہا ہے، اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لہذا ملک ریاض کو یہ ٹھیکہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی باقی جگہوں پہ ہم نے نمل یونیورسٹی 9 سالوں کے اندر تعمیر کی، تو یہ چونکہ ایک بڑا بلڈر ہے اور جلدی تعمیر کر دے گا، تو 3 سال کے اندر یہ یونیورسٹی ہم قائم کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ باقی انہوں نے کہا جو ڈیل ہوئی جو اپارٹمنٹ کی وہ تو ہوئی حسن نواز کے ساتھ ملک ریاض کی، یہ معاملہ پہلے سیٹل ہو چکا تھا، اس کے بعد ہم نے القادر یونیورسٹی جو ہے وہ شروع کی ہے، تو لہذا ان دونوں معاملات کو جو آپس میں گڑبڑ کیا جا رہا ہے یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ بہت غلط کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو صحافی صاحب ہیں ان کی تشفی تو شاید نہ ہوئی ہو، وہ ضرور چونکہ جو مخالف ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے تحمل کے ساتھ عمران خان صاحب نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے، پھر بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو یہ سارا اس وقت ریفرنس وغیرہ ہوا تھا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے میں تو نہ کبھی ان کو ملا ہوں نہ ان کو جانتا ہوں، تو کوئی پرسنلی لہذا نہ میری کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے قاضی صاحب کے ساتھ، لیکن یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے ڈالا ہے۔
پھر جو سب سے بڑی بات ہے، اور ابھی جو ٹویٹ بھی کیا اور رات کو بھی بتایا اور اب بھی وہ بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے خلاف اسی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر نیب نے اپنی انکوائری کر لی ہے۔ نیب نے 2020 کے اندر ہی اس پر انکوائری کی اور انکوائری کو بند کر دیا کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ابھی عمران خان کے ہاتھ میں آئے اور اس پر وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، اور انہوں نے پورا اب بتایا ہے کہ ایز پر دا NCA settlement of 190 million with Ali Riyad Malik is included a UK property, 1 Hyde Park Place, London۔ یہ حسن نواز شریف کا جو بیٹا ہے وہ ملک ریاض کو پراپرٹی بیچ رہا ہے پاناما کیس کے زمانے میں، تاکہ وہ ہم جو ہے اس سے بچ جائیں۔ تو یہ وہ اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ پراپرٹی جو ہے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے تعلق رکھتی تھی، which was bought by علی رضا ملک at twice the value in 2016 کے اندر اس نے یہ خریدی۔ 2020 کے اندر NCA اور ملک ریاض انویسٹیگیشن by NAB itself and the inquiry was closed۔ NCA کا یہ ملک ریاض والا جو کیس ہے یہ جو ہے باقاعدہ کلوز ہو چکا ہے۔ جو ملک علی رضا جو ریاض ملک کا بیٹا ہے اس کا یہ کیس، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو چکی ہے اور اس کو کلوز کر دیا گیا کہ اب اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ القادر کیس was only brought into the victimized me، it never had any basis۔ اس کے اوپر کوئی بیس نہیں ہے، یہ فضول بنایا گیا ہے۔ اور جو نیب ہے وہ اصل میں جو ہے وہ حسن شریف کی جو اپارٹمنٹ ہے علی رضا کے ساتھ، اس کی جو ویلیو ہے وہ اس کی طرف اس کو جانا تھا، اگر جانا بھی تھا۔ جو بیچی گئی وہ کہاں سے بنی، لیکن وہ جو ہے وہ یہاں پر نواز شریف وہ جب وزیر اعظم تھا تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ انویسٹیگیشن کو وہ رخ دیا جاتا، ان سے سوال کیے جاتے۔ تو جو کیس ملک علی رضا کا بند کر دیا نیب نے، اب ان کو پوچھنے کے بجائے صرف مجھے فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹس وہ عمران خان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹرمپ کارڈ ہے جس کے اندر کم از کم یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر اب جو غبارہ ہے اس سے ہوا نکلنے جا رہی ہے۔ شہباز شریف اپنے مقررہ وقت پر جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی جو صحافیوں سے گزشتہ رات ملاقات ہوئی ہے ان کے مطابق عمران خان پر امید ہے کہ جو ہی یہ حکومت علیحدہ ہوگی، اقتدار سے یہ اتریں گے تو اس کے بعد جو حالات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ان کو کس نے یقین دہانی کروائی ہے، کس بنیاد پر انہوں نے بات کی ہے، عوام کا جو ایک جذبہ ہے یا عمران خان کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمران خان صاحب کا کنکلوژن یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے کی دیر ہے، معاملات بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف تو گیا، اگلے الیکشن کب ہوں گے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔